درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں اپنے کورس کی طرف، جو اصل مقصد ہے۔ آج کچھ سوالات ہوں گے آپ سے جو ہم بتا چکے ہیں، یا بہت سے ایسے سوالات بھی ہوں گے جو ہم نہیں بتائیں مگر آپ کو جاننا چاہیے۔ مثلا ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیں کہ پورے قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ پورے قرآن میں کتنی سورت ہیں؟ 130 بولیے 114۔ کوئی شرم نہیں، ہم علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آج بھی پڑھتا ہوں اور اتنا زیادہ پڑھتا ہوں جتنا جو پورے مدرسے میں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اور شرم کسی بات سے نہیں ہے۔ چھوٹے سے بھی سیکھتا ہوں، بڑے سے بھی سیکھ لیتا ہوں۔ تو ہم لوگ دین سیکھ رہے ہیں، اس میں تو الحمدللہ کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ باپ، بیٹا اور پوتا تینوں لوگوں کی بارگاہ میں پڑھنے جایا کرتے تھے اور بیٹھ کے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ ان کا ذوق تھا، شوق تھا علم سیکھنے کا، اور شرم اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو آج میں سوال کیا آپ سے کہ قرآن پاک میں کل کتنے سورہ ہیں؟ 114۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہے نا، اور سب سے آخری سورہ ناس ہے نا۔ سب سے بڑی سورت قرآن میں کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ ماشاء اللہ، ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد نام ہے، یہ نام مبارک قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ یہ ہمیں نہیں بتایا ہے لیکن بتا دیتا ہوں، 4 جگہ ہے۔ کتنی جگہ ہے؟ ہمارے نبی کا پیارا نام قرآن میں 4 جگہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا، پکارا، تو نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ حضور کو کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، جیسا چاہے پکار سکتا ہے، مگر اس نے حضور کا نام لے کے نہیں پکارا۔ تو ہم تو امتی ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ حضور کا نام لے کے نہ پکاریں۔ جب پکارنا ہو تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہا کرے۔ یا محمد کہہ کے پکارنا اسلام میں جائز، شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ادب کا معاملہ ہے، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پکارا نہ جائے، بلکہ آپ کا خطاب، آپ کا لقب مبارک ہی پکار کر کہا جائے۔ اب پورے قرآن عظیم میں کتنے نبیوں کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے؟ 26 نبیوں کا آیا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 26 نبیوں کا نام قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ باقاعدہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ جس کا نام آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سب سے زیادہ ان کا ذکر آیا ہے، ان کا نام بار بار آیا ہے سب سے زیادہ۔ تو 26 نبیوں کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے، یہ 4 جگہ پورے قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے نبی کا ایک نام احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ یہ نام مبارک بھی پارہ نمبر 28 میں ایک جگہ موجود ہے۔ اب کچھ اور معلومات آپ مجھے بتائیں کہ پورے قرآن عظیم میں جو آیتیں ہیں وہ آیتیں کتنی قسم کی ہیں؟ کیا بتایا ہوں؟ 2 قسم کی۔ اور یہ یاد رکھنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ باتیں بھول بھی جائیں گے تو دقت نہیں آئے گی، مگر اس سے نہ بھولیے گا، کیونکہ صبح جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ چیز، تاکہ آپ ہوشیار رہیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ قرآن عظیم میں جو آیتیں ہیں یہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک آیتیں محکمات، محکم کہہ لیجیے یا محکمات جمع ہے، آیتیں متشابہات۔ اگر یہ نام آپ کو یاد نہ رہے تو میں ایک آسان چیز بتاتا ہوں، اس طرح سے بولیے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی بالکل ظاہر ہے، کچھ آیتیں ایسی جن کا معنی، اور جو معنی ہے وہی اللہ کی مراد ہے، وہی اللہ کی مراد ہے۔ تو ایک آیت ایسی ہو گئی۔ دوسری آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس کا معنی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو متشابہ
بعد اس کو بند کر دیا. دوسرے دن بلایا, پھر پکڑ کے لائے گئے. اس کے بعد کہا تو بتا اپنے حرکت سے باز آئے گا یا نہیں؟ اس نے کہا تم مجھے قتل کر دو پھر بھی میں یہ کروں گا. پھر خوب مارا, قتل نہیں کیا, خوب مارا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو شہر سے باہر کر دیا, شہر بدر کر دیا, شہر سے نکال دیا. اب آپ یہاں سے سوچئے کہ وہ تو زمانہ صحابہ کا تھا, باقیہ زمانہ تھا, لوگ پڑھے لکھے تھے, رسول اللہ سے علم سیکھنے والے لوگ موجود تھے. ایسے زمانے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے متشابہ آیتوں کو اور منسوخ آیتوں کو لوگ جمع کرتے تھے تاکہ عوام کے بیچ میں جائیں اور ان کے دماغ میں شک ڈالیں. 1400 سال کے بعد بھی وہی حال ہے. اور اب زیادہ اس لیے کہ اب اسلامی حکومت نہیں رہی, کوئی سسٹم نہیں رہا, کوئی کنٹرول نہیں رہا, جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے. لوگ گلی کوچوں میں قرآن لے کے گھوم رہے ہیں, اور نوجوان بچوں کو جو بیچارے پڑھ نہیں پاتے, وہ معنی مطلب مفہوم اور قرآن کیا جانے, وہ تو بھی پڑھنا سیکھ رہے ہیں, ان کو گمراہ کرتے ہیں. اگر ان کی نیت اچھی ہوتی, ان کا ارادہ اچھا ہوتا, ان کا مقصد صحیح ہوتا, تو وہ آیتیں لے کر یہاں کہہ سکتے ہیں نا, یہاں کیوں نہیں آتے؟ متشابہ اور محکم اور متشابہ اور منسوخ آیتوں کو عوام کے سامنے پیش کرنے والے علماء کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیونکہ معلوم ہے یہاں جواب مل جائے گا اور یہاں لوگوں کو گمراہ کر سکیں گے. تو آپ یاد رکھو کہ آیت دو طرح کی ہے, ایک محکم ہے اور ایک متشابہ ہے. اللہ نے ہمیں روکا ہے کہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. خیر, اب بچی محکم آیتیں. محکم جو آیتیں ہیں یہ بھی دو طرح کی, ایک ہے منسوخ اور ایک ہے ناسخ. منسوخ وہ آیتیں ہیں جن کا حکم اٹھا لیا گیا, جن کا حکم, حالانکہ منسوخ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور متشابہ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ہر بات آپ یاد نہیں رکھ پائیں گے, اس لیے ہر بات بتائی بھی نہیں جاتی. اور اتنا جان لیں کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں, ان کو پڑھا جائے گا, یاد کیا جائے گا, ترجمہ بھی کیا جائے گا, مگر ان آیتوں سے جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا ہے, تو وہ آیت قرآن میں موجود ہے. اور ایک ہے منسوخ اور ایک ہے ناسخ. ناسخ آیتیں بھی قرآن میں. اس کے ساتھ ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں. قرآن عظیم میں جہاں محکم متشابہ, پھر محکم کے اندر ناسخ اور منسوخ, وہی پھر اور بھی قسمیں ہیں. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مبہم ہیں. کیا ہے؟ مبہم. اور ایسی آیتیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں جن کے بارے میں کل میں نے کچھ اشارہ آپ کو بتا دیا تھا. مبہم آیتیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں, ایک بات. پھر قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ انہیں پڑھیں. مثلا ایک جگہ کہا گیا کہ قیامت کے روز کسی کے گناہ کے بارے میں کسی دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ قرآن میں ایک آیت میں کسی کے گناہ کے بارے میں کسی دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا. اور دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ پوچھا جائے گا. ایک جگہ کیا ہے؟ نہیں پوچھا جائے گا, اور ایک جگہ کیا ہے؟ پوچھا جائے گا. یہ بھی قرآن میں ہے, یہ بھی قرآن میں ہے. اب آپ بتائیں کس کو مانیں گے؟ الحمدللہ دونوں کو مانتے ہیں, پورے قرآن کو مانتے ہیں. تو ایسے میں آپ کیا کریں گے کہ ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا, ایک آیت میں پوچھا جائے گا. اسی طرح سے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ قیامت کے روز لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے, ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. یہ قرآن میں, حدیث میں بھی ایسا آیا ہے. اور اسی قرآن میں ہے کہ لوگ پہچانیں گے ایک دوسرے کو, ملیں گے ایک دوسرے سے, سوال کریں گے ایک دوسرے سے, پوچھیں گے ایک دوسرے سے. ایک جگہ ہے کہ نہیں پہچانیں گے, ایک جگہ پہ مفہوم بیان کر رہا, ترجمہ نہیں. اور ایک جگہ ہے کہ پہچانیں گے. تو آپ ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ کس کو مانیں گے؟ الحمدللہ ہم دونوں کو. لیکن یہ فرق کیسے کریں گے کہ آخر یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح, تو تطبیق کیسے ہوگی؟ یہ ایک باریک علم ہے جو سیکھنے کی چیز ہے, بہت اعلیٰ علم ہے یہ. خیر, یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایسا بھی ہے. اب اور آگے بڑھیں. ایک جگہ قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, کوئی غیب نہیں جانتا. غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ قرآن میں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, پارہ نمبر 7. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, پارہ نمبر 12. یہ موجود ہے. اللہ کے پاس ہے
जानने वाला, ये कुरान में सच है, यकीन है हमें इस पर, हमारा ईमान है, अल्लाह का कलाम है। मगर उसी कुरान में है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, गैब का जानने वाला खुदा अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। यानी अल्लाह अपने गैब को पसंदीदा रसूलों को देता है, सिखाता है। एक जगह कोई नहीं जानता, एक जगह रसूलों को देता है। तो अब ये दोनों आयतें हैं। अब आप बताएं किसको मानेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को मानते हैं। फिर दोनों को एक जैसा कैसे यकीन करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के पास उसूल है, कायदा है, साबिता है, एक निजाम है। उसके तहत मगर गुमराह जो होगा, जिसका मकसद होगा मुसलमानों को गुमराह करना, वो क्या करेगा जानते हैं? वो जो आयत थी रसूल वाली वो नहीं बताएगा। ये जो आयत है खुदा वाली कि खुदा के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं, अल्लाह के सिवा गैब के खजानों की कुंजियां किसी के पास नहीं, वो आपको दिखाएगा। भाई साहब मैं जो मेरा अकीदा है ये कुरान के मुताबिक है, कुरान में देख लो। अब आपको हिंदी आती है, तर्जुमा आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मराठी आती है मराठी में पढ़ लीजिए, उर्दू आती है उर्दू पढ़ लीजिए। आप भी कहेंगे यार बात तो सही है, अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, कुरान में लिखा है। अच्छा अभी तक हमारे इमाम साहब आपको बेवकूफ बना रहे थे। इस तरह से जहन में शक डाला जाएगा, लेकिन वो दिखाने वाला जालिम आपको ये नहीं बताएगा कि इसी मुकद्दस कलाम इलाही में वमा हुआ अलल गैबी बिग़नीन भी लिखा हुआ है। इसी मुकद्दस कलाम में वअल्लमका मा लम तकुन तालम भी लिखा हुआ है। इसी मुकद्दस कलाम में आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा भी लिखा हुआ है। भाई वो क्यों बताएगा? उसका काम ही है गुमराह करना। तो आप इस चीज को जहन में बिठा ले कि मुखालिफ जमात कुरान अजीम की जो आयतें पेश करते हैं आप लोगों के सामने, या तो वो मुतशाबा होती हैं, या तो वो मनसूख होती हैं, या तो वो आयतें ऐसी होती हैं जो खास ज़ात बारी ताला के लिए होती हैं, या तो उन आयतों का माना गलत बताता है, या उन आयतों को गलत जगह फिट करता है और आप उनके बातों में आकर बहक जाते हैं या लोग बहक जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसी मुकद्दस कुरान में एक आयत है, पारा नंबर 23 में है, सूरह ज़ुमर के अंदर है ये आयत, वो पढ़ देता हूं मैं आपको। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये मुशरिकीन के बारे में है कि मुशरिक ये कहते हैं कि हम बुतों को नहीं पूजते मगर इसलिए कि वो हमें अल्लाह के करीब करते। ये आयत है, हम बुतों को नहीं पूजते मगर इसलिए कि वो हमें अल्लाह से करीब करते। अब ये आयत आप लीजिए, पारा नंबर 23 में है, सूरह ज़ुमर के अंदर है, इसका माना देखिए और माने पे आप गौर कीजिए। तो जो आपको आयत दिखा रहा है वो ये नहीं बताएगा कि इसमें है क्या। ये आयत नाज़िल किसके बारे में हुई है, वो क्या दिखाएगा? आप लोग भी औलिया अल्लाह को मानते हो, मज़ारों पे जाते हो, उनको पुकारते हो, उससे मोहब्बत करते हो, या गौस या अली कहते हो, तो क्यों कहते हो? इसलिए कि इनकी मोहब्बत से हम खुदा की मोहब्बत हासिल कर लें। आप भी तो ये कहते हो ना, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं। हम औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं, इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत से खुदा की मोहब्बत मिलेगी। अब जो आयत लिखी है और आयत दिखाया जा रहा है उसमें तो यही बात है कि मुशरिक भी यही करते थे, तुम भी यही करते हो। मुशरिक भी बुतों की पूजा इसलिए करते थे ताकि वो अल्लाह के करीब हो जाए, और तुम भी इनके पास जाते ताकि तुम अल्लाह के करीब हो जाओ। तुम दोनों का अकीदा एक जैसा है। ये गुमराह करने वाले ने आपको बता दिया, हालांकि इसका जवाब इसी आयत के अंदर है। नंबर 1, हम मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजते, हत्ता कि सबसे बड़ी हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
बुरी बातें बात बता कर गुमराह करते